5 سال بعد ریحان واپس آیا، ایک کامیاب انجینئر، بہترین نوکری، اپنا گھر، گاڑی، مقام، مگر دل ابھی خالی تھا۔ اس کے دل میں اب بھی ایک ہی سوال تھا، کیا عالیہ اب بھی میرا انتظار کر رہی ہے؟ وہ عالیہ سے ملا، پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عالیہ، تمہارا خاموش ساتھ میری سب سے بڑی طاقت بنا۔ آج سب کچھ میرے پاس ہے، مگر تمہارے بغیر یہ سب ادھورا ہے۔ کیا تم دل سے میری بیوی بننا چاہو گی؟ عالیہ کی آنکھوں میں خاموش آنسو تھے، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ یہ منظر عالیہ کے والدین نے بھی دیکھا۔ انہیں تب اندازہ ہوا کہ عالیہ اور ریحان کے درمیان کوئی غلط تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش مقدس رشتہ تھا جو ان کی ناسمجھی کے نظر ہو گیا۔ ماں باپ شرمندگی سے بھر گئے۔ انہوں نے ریحان سے کہا، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہیں کم سمجھا۔ پھر وہ عالیہ سے مخاطب ہوئے، بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہمارے ساتھ واپس چلو، یہ تمہارا گھر ہے۔ عالیہ نے دھیرے سے جواب دیا، اب میرے شوہر کا گھر ہی میرا اصل گھر ہے۔ میں نے دل سے اسے قبول کیا ہے، اور اب میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے۔ ریحان نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ صرف کامیاب نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے وہ محبت مل گئی تھی جسے وہ برسوں سے خاموشی سے سنبھالے ہوئے تھا۔ عالیہ اور ریحان کی زندگی میں اب سکون، محبت اور اعتماد تھا۔ ان کا رشتہ اب صرف خاموشی نہیں بلکہ دل کی آواز بن چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ ریحان عالیہ کے لیے ایک نیا گھر لے آیا۔ عالیہ نے اس گھر کو پیار سے سجایا جیسے وہ اس کی دنیا ہو۔ ہر صبح ریحان عالیہ سے کہتا، تم میری سب سے بڑی کامیابی ہو، اور عالیہ ہنستی اور کہتی، اور تم میری سب سے خاموش دعا ہو جو قبول ہو گئی۔